یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ بھارتی فوجی محاصرہ اور پابندیوں کی وجہ سے وادی کشمیر اور جموں و لداخ کے مسلم اکثریتی علاقوں میں آج مسلسل 143ویں روز بھی خوف اور غیر یقینی صورتحال برقرار رہی۔ کشمیریوں کی طرف سے بھی بطور احتجاج سول نافرمانی جاری ہے، جس کے تحت دکانیں بیشتر اوقات بند اور دفاتر اور تعلیمی ادارے ملازمین اور طلباء سے خالی ہوتے ہیں۔ بھارت کی الہ آباد جیل میں انتقال کرنے والے 70 سالہ بزرگ حریت کارکن غلام محمد بٹ کی میت کو ان کے آبائی علاقے کولنگام ہندواڑہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ کشمیر اکنامک الائنس نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں جاری بھارتی محاصرے، پابندیوں اور انٹرنیٹ کی بندش کے باعث تاجروں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ الائنس کے نائب چیئرمین اعجاز شاہدر نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ 5 ماہ سے انٹرنیٹ اور زمینی و فضائی راستوں کی متواتر بندش کے باعث کشمیر کے ہر طبقے خصوصاً تاجروں کو بڑے پیمانے پر مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے۔ اہل پاکستان اور کشمیری عوام بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت آج ایسے موقع پر کچھ زیادہ ہی فخر اور احساس طمانینت کے ساتھ منا رہے ہیں کہ فضائی مودی کے بھارت میں درپیش حالات و واقعات عظیم قائد کے نظریے اور دور اندیشی کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 144واں یوم پیدائش جہاں پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، وہیں قائد اعظم کی دور اندیشی اور مسلمانوں کے حوالے سے ان کا نقطۂ نظر بھارتی حکمرانوں کی جنونیت پر مبنی پالیسیوں نے درست ثابت کیا ہے کہ بر صغیر دو قومی نظریے کی بنیاد پر تقسیم اور مسلمان ایک علیحدہ وطن پاکستان میں ہی محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے سنتے ہیں سابق امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر اور قانون ساز کونسل کے ممبر عبدالرشید ترابی کی گفتگو۔ اللہ کی طرف سے مکافات عمل دیکھیے کہ کشمیریوں کے اور صبر کے نتیجے میں کرفیو اور ظلم اور ستم اور پابندیوں کو اور اس عرصے میں جو استقامت دکھائی ہے اس پر، اور آزادی کے وہ نعرے جو مقبول ریاست جموں کشمیر کے گلی کوچوں میں بلند ہو رہے تھے، آج پورے ہندوستان کے اندر ان کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ اور بین الاقوامی سطح پر بھی اہل کشمیر کی استقامت نے نریندر مودی کے استبدادی چہرے کو بے نقاب کیا ہے، اور ساری دنیا کو اس امر پر تشویش ہے کہ یہ فاشسٹ سوچ ایک ہٹلر ثانی کی حیثیت سے اس خطے اور دنیا کی امن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اور بہت بڑی تھریٹ بن چکی ہے۔ اہل پاکستان، اہل آزاد کشمیر آپ کے شانہ بشانہ ہیں۔ ساری دنیا میں اس وقت ایک حمایت کی فضا ہے۔ انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیتیں گے۔ سیاہ اندھیری رات کو ختم ہونا ہے اور آزادی کا سورج طلوع ہونا ہے۔ نریندر مودی اور بی جے پی نے 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر سے لے کر بھارت تک مسلمانوں کے خلاف جس بربریت اور سفاکت پر مبنی پالیسیوں کے ذریعے اس پورے خطے کے امن و استحکام کو داو پر لگا دیا ہے، عالمی برادری اگر اب بھی نہیں جاگے گی تو پھر اسے مہذب دنیا کہلانے اور زندہ ضمیر انسانوں کے ساتھ شمار کرنا بیکار اور بے سود ہوگا۔